ہے یہ آیت نمبر ہے 12 سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 12 سورہ حامیم سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى والهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ کافر مشرک منہ پھیریں، اعراض کریں، مطلب کیا کہ کافر مشرک اللہ کی توحید سے اعراض کرتے ہیں، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی آخر الزمان کو نہیں مانتے، یہ اعراض کرتے ہیں، تو پھر فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، ان کو کہہ دو میں تم کو ڈراتا ہوں، صاعقۃ، ایک عذاب سے۔ اگر یہ کافر مشرک اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، آخرت کے دن کو بھی نہیں مانتے، قرآن نبی آخر الزمان کو نہیں مانتے، ان کو کہہ دو کہ میں تم کو عذاب سے ڈراتا ہوں۔ صاعقہ ہر قسم کے عذاب کو کہا جاتا ہے، صاعقہ کا جو لفظ ہے یعنی ہر قسم کے عذاب کو صاعقہ کہا جاتا ہے، تو میں تم کو ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جو عذاب شدت میں، سختی میں عاد و ثمود کے عذاب کی طرح ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ یعنی اگر تم قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، آخر کے دن کو، اللہ کی توحید کو نہیں، پھر میں تم کو ایک ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب شدت میں، سختی میں عاد و ثمود کے عذاب کی طرح ہوگا۔ یعنی جس طرح عاد و ثمود پہ کفر شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تھا، اسی طرح تمہارے کفر شرک اور تم پہ بھی وہی عذاب آ جائے گا اسی طرح۔ اللہ، مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں نے نا، عتبہ بن ربیعہ یہی بہت بڑا مشرک تھا، سردار تھا یہ مکے کا، اس کو بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کے پاس بھیجا۔ مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں نے سردار عتبہ بن ربیعہ سردار کو، تو یہ اللہ کے محبوب کے پاس آیا، اس نے اللہ کے محبوب سے کہا کہ اللہ کے محبوب تم بہتر ہو یا تمہارا باپ عبداللہ بہتر تھا؟ تم بہتر ہو یا تمہارا دادا عبد المطلب بہتر تھا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا تو ہمارے معبودوں کی بات کرتے تھے اور تم ہمارے معبود کی بات نہیں کرے، تم نے اپنا ایک نئی دین نکالا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ پھر کس کھاتے میں گئے تمہارے باپ دادا؟ یہ بھی کہا کہ تم نے اس نئے دین کی وجہ سے ہمیں لڑائیاں پیدا کرتی ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تفرقہ ڈال دیا ہے، تم نے بڑا نقصان کر دیا تم نے۔ حالانکہ تمہارا باپ، تمہارا دادا، یہ سارے یہ ہمارے ہی معبودوں کی بات کرتے تھے، تم ان کا انکار کرتے اور رد کرتے ہو، یہ ہمارے معبودوں کو تم نے ایک نئی
باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اپنا نیا دین نکال لیا، ہمارا تو بہت بڑا نقصان کر دیا تو نے۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم عورت چاہتے ہو، جس عورت پہ ہاتھ رکھو ہم اسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے، دولت چاہتے ہو ڈھیر لا دیں گے کرنا۔ پر جب فرقہ بڑھ گیا نا، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، انتشار پیدا ہو گیا، اس کا کچھ سوچو۔ یہ تو فرقہ انتشار نہیں بنے۔ اللہ کے محبوب نے نا اس عتبہ بن ربیعہ کو، یہ سورہ جہاں شروع ہوتی ہے نا حامیم سے لے کے یہاں تک قرآن پڑھ کے سنایا، سائقتی مثل سائقتی عاد و ثمود، یہ جو جملہ ہے کون سا جملہ؟ سائقتن مثل سائقت عاد ثمود، یہ جو ہے کہ میں ڈراتا ہوں تم کو ایسے عذاب سے جو سختی شدت میں عاد و ثمود کے عذاب کی طرح عذاب ہوگا۔ جب یہ جملہ پڑھا اللہ کے نبی نے قرآن کا تو کانپ گیا، عتبہ بن ربیعہ صدر کانپ گیا، ڈر گیا، اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے منہ، بس اب نہ پڑھنا قرآن، اب نہ پڑھنا۔ کانپتا وہ ڈرتا ہوا آ گیا، سرداروں کے پاس نہیں گیا، گھر میں ہی آ گیا، اپنے ڈرتا وہ گھر میں آ گیا، آگے بیٹھ گیا، خاموش ہو گیا، اس لیے بات بھی نہیں کرتا۔ قرآن سنا ہے، اور ہم قرآن سنتے تھے، وہ کافروں بھی مانتے تو نہیں تھے، وہ جانتے تھے قرآن کو، لیکن ہم پہ دیکھو کتنا اثر ہو رہا ہے قرآن کا۔ ہم آپ ہی دیکھ پڑھتے ہی نہیں قرآن، سمجھتے ہی نہیں، سوچتے ہی جیسے کیا ہوگا، چھوڑ گئے قرآن کو۔ مکہ کے سردار تھے مشرک، ان کو پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس نہ آیا، بس ہو سکتا ہے یہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے اسے نبی کے دین کو قبول کر لیا، یہ بھی کیا، ہاں یہ بھی گیا، چلے کس کام کے لیے ہے، کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، بندے کو آ بیٹھے بھیج گئے، بہتر بھیج دی نا۔ یہ سردار سارے اکٹھے ہو گئے نا، سردار کے پاس آئے، وہ خاموش بیٹھا ہے، گفتگو کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بولتے؟ تو اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ نے کہ میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا کلام سنا ہے، میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا، پر نبی والا کلام کو اور ہی کلام ہے، وہ اور ہی کلام ہے، وہ اور ہی بات کرتا ہے۔ جادوگروں والا کلام نہیں اس کا، شاعروں والا کلام نہیں، وہ تو اور ہی کلام ہے۔ اور میں تم پہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے، کہیں عاد و ثمود والا تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ یہ سن کے آیا تھا نا کہ مجھے میں ڈراتا ہے تم کو ایسے عذاب سے جو شدت میں کیسا عذاب ہوگا، عاد و ثمود پہ عذاب، ایسا عذاب ہوگا سختی، یہ سن کے آیا تھا۔ کہا مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ عاد و ثمود والا تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں ڈراتا ہوں تم کو کس سے؟ ایسے عذاب سے جو سختی میں عاد و ثمود کے عذاب کی طرح عذاب ہوگا، جس طرح عاد و ثمود کفر و شرک کی وجہ سے مارے گئے۔ اگر تم نے کفر و شرک کو نہ چھوڑا تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے، ان کی طرح ہی مارے جاؤ گے، اور اسی کی طرح۔ اذ جاءتهم الرسل، جبکہ عاد و ثمود کے پاس کیا آئے؟ رسول آئے۔ کیا آئے؟ رسول آئے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ عاد کی طرف اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، اور ثمود کی طرف اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو رسول بھیجا، یعنی عاد کی طرف بھی ایک رسول بھیجا اور ثمود کی طرف بھی، تو لفظ جمع کا یہاں بہت سے رسول آئے، حالانکہ رسول تو عاد کی طرف بھی ایک آیا ہود علیہ السلام، اور ثمود کی طرف بھی ایک ساتھ، یا کیا رہا جب آئے ان کے پاس رسول، بہت سے رسول آئے، جمع کا لفظ آیا۔ اس اشکال کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہو سکتا ہے عاد کی طرف بھی بہت سے رسول بھیجے ہوں اور ثمود کی طرف بھی بہت سے رسول بھیجے ہوں، اللہ پاک نے باقی رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا تو ہود علیہ السلام کا ذکر کر دیا، باقی رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ہو سکتا ثمود کی طرف اللہ نے بہت رسول بھیجے ہوں تو باقی رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا، صالح علیہ السلام کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ جہاں پیچھے پڑا ہے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، کہ محبوب بہت سے رسول ایسے جن کا ہم نے اب قصہ بیان کر دیا، اور بہت سے ایسے جن کا قصہ بیان نہیں۔ اب آگے اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا جواب یہ اس اشکال کا کہ بہت سے رسول مل کے بھی اللہ کی اتنی توحید نہیں بیان کر سکتے تھے جتنی توحید
حود علیہ السلام نے اکیلے نے اللہ کی بیان کی ہے، اور جس نے اللہ کی توحید صالح علیہ السلام اکیلے نے بیان کی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بہت سے رسول بھی آ جاتے ہیں نا، سارے بھی رسول آ جاتے ہیں، یہ سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ سب رسولوں کو توحید والا مشن ایک ہی ہوتا ہے، ایک کا انکار کر دیا سب کا انکار کر دیا۔ یہ اللہ پاک ہمارے جب کہ آئے ان کے پاس رسول من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی آئے اور پیچھے سے بھی آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے آگے سے بھی آئے، اپنی اپنی قوموں کے آگے سے بھی آئے اور پیچھے سے۔ ہاں، اس کا مطلب آگے آگے سامنے آگے رسولوں نے اب اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، سامنے آگے، اور پیچھے سے پکڑ کے بھی رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کی کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے کہ آئے ان کے آگے سے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ حود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوموں کو پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا تھا اس عذاب سے بھی ڈرایا، پہلے عذاب سے، آگے سے آئے پہلے عذاب سے اپنی قوموں کو ڈرایا، اور جو بعد میں عذاب آئے گا پیچھے بعد میں، اس عذاب سے بھی اپنی قوموں کو ڈرایا۔ یہ مطلب دوسرا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ حود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو مسئلہ توحید ہر لحاظ سے سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا۔ ہاں جی، توحید کی مختلف قسمیں دلیلیں بیان کر کر کے سمجھایا۔ وہ کیا سمجھایا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بتلا رہا ہے۔ ہاں جی، جب کہ آئے ان کے رسول، ان کے پاس رسول، ان کے آگے ان کے پیچھے سے، کیا سمجھایا؟ ہاں جی، کیا بات کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہا، یہ سمجھایا کہ اللہ آگے سے آ کے بھی پیچھے سے بھی آ کے ہر لحاظ سے دلیلیں بیان کر کر کے لگی توحید کی۔ کیا بات کی؟ کیا سمجھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ حود علیہ السلام نے، توجہ کرنا، حود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوموں کو یہ نہیں پہلے کہا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا پہلے کہ روزے رکھو، پہلے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، پہلے یہ نہیں کہا کہ داڑھی رکھو، پہلے نبیوں نے، رسولوں نے یہ نہیں کہا کہ شلواریں اونچی رکھو، ہاں جی، مسواکیں کرو، پلیٹیں صاف کرو۔ پہلے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعبدوا کہ لوگو فرشتوں کی عبادت نہ کرو، نبیوں کی بات نہ کرو، ولیوں کی بات نہ کرو، چاند سورج ستاروں کی بات نہ کرو، عبادت کرو تو کس کی کرو؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی بات کرو۔ اور عبادت کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی عبادت، بار بار میں بتلا رہا ہوں آپ کو، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت۔ اعتقادی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رشتے دار ہیں۔ جو اللہ کا، اللہ کی بیوی مانے گا، اللہ کا بیٹا مانے گا، یہ نور من نور اللہ کہے گا، وہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ کی صفات کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر و داتا، گنج بخش، فیض عالم، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں۔ یہ اعتقادی عبادت ہے، یہ اعتقاد ہو، یقین ہو، پکا ایمان ہو کہ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رشتے دار ہیں، ہے جی، اللہ اپنی ذات میں ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ پاک کے علاوہ کوئی گنج بخش، کوئی فیض عالم، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ حاجتیں ضرورتیں ما فوق الاسباب پوری کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے اعتقادی عبادت۔ اور عملی عبادت، عملی عبادت کی تین قسمیں، قولی، فعلی، مالی، جو تم بار بار نماز پڑھتے التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہو کہ نا؟ التحیات کا مطلب میری قولی بات ہے، زبان سے بھی بات کی یہ اللہ وہ بھی تیرے لیے، جی، والصلوات فعلی بات ہے، رکوع سجدہ کیا اللہ یہ بھی تیرے لیے، اور طیب المالی بات ہے، نظر نیاز، بکرا چھترا قربانی دے، یہ بھی تیرے لیے، نظر نیاز، بکرا چھترا، یہ کس کے نام کا دو؟ اور ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کو پورا پہنچاؤ، ہر روز 11ویں کرو، 12ویں کرو، 13ویں کر لی، 14ویں کرو پہنچاؤ، لیکن کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کے نام پہ دیکھ ہو؟ اللہ کے نام پہ
وہاں پہنچاؤ شیخ عبد القادر. اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو راضی کرنا مقصد ہے کہ دیکھ سے بکرے شترے سے شیخ عبد القادر جیلانی خوش ہو کے میرا بگڑا کام کر دیا کہ یہ شرک ہے، حرام ہے، یاد رکھو، ہے وہ 11ویں ہے چاہے وہ 11ویں دو 12ویں دو، لیکن نظریہ یہ ہو کہ یہ دیکھ جو ہے کھیر کی، دودھ کی، یہ بکرا چھترا، یہ کس کے نام پہ؟ سمجھو مسئلہ سارے اس کے نام پہ. کون راضی ہو اس سے، کون خوش ہو، سب اس کو بدی پہنچاؤ. دن رات 11ویں کرو 12ویں کرو، کوئی اعتراض نہیں. لیکن 11ویں 12ویں سے بکرے چھترے سے دیکھ سے مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یہ شرک ہو گیا. ہاں جی، شرک ہے، یہ حرام ہے. کیا کہا حضور علیہ السلام نے؟ سالے سکے اللہ تعبدو، مختصر لفظ ہے، لمبی چوڑی کی تقریر نہیں، مختصر لفظ ہیں کہ کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت کرو تو کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. اللہ، یہ جو ہے نا پہلے مشرک دور کے یہ کہتے تھے کہ بشریت اور رسالت یہ دو ضدیں ہیں. جیسے رات دن ضد ہے نا، صحت بیماری ضد ہے، ٹھیک ہے نا، صحت بیماری ضد ہے، امیری غریبی. اسی طرح بشریت اور رسالت دو ضدیں ہیں. اگر آدمی بشر ہے تو رسول نہیں، رسول ہے تو بشر نہیں. اب بھی مشرک یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی بشر ہے تو رسول نہیں، رسول ہے تو بشر نہیں. وہی کہتا ہے. یہ کہتے تھے عادی اور سمودی کہ ہود اور صالح علیہ السلام تم بشر ہو ہماری طرح، تمہاری طرح انسان ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، بیوی بچے کارو سارا ہماری طرح، تب تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ قالوا لو شاء ربنا، ہم تم کو رسول ہی باتے. کہا انہوں نے کیا؟ لو شاء، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکۃ، تو رسول بنا کے وہ فرشتوں کو بھیجتا. فرشتہ رسول ہوتا. تم تو انسان ہو، بشر ہو، ہم بھی بشر انسان ہے، فرق ہی کوئی تمہارے ہمارے میں، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس بے شک ہم جس چیز کے تم ساتھ بھیجے گئے اور اس کا انکار کر رہے ہیں. جو چیز تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے، کون سی چیز دے گی بھیجی؟ اللہ کی توحید، رسولوں کی رسالت، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے جی. معجزے دے کے بھیجا گیا رسولوں کو، اور روشن دلائل اللہ پاک کی توحید کے اور اللہ پاک کے احکام، یعنی جو بھی تم دے کے بھیجے گئے ہو نا، ہم ان کا کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کا انکار کرتے، ہمارا کوئی مان نہیں ہے. اب اگر تھوڑی سی وضاحت کا فرما رہے ہیں، یہاں تک تو اللہ پاک نے آگ و سمود کا کٹھا نظریہ ذیل بیان فرمایا. اب تھوڑی سی نا جدائی کر رہے ہیں اللہ پاک. پہلے آد کا حالات و واقعہ بیان فرما رہے ہیں. فاما عاد، جو عاد تھے نا، عادی، یہ عاد ان کے نا کوئی بڑے کا نام تھا، یہ قوم تھی نا عادی، ان کے بڑے کا نام کیا تھا؟ عاد. ہاں. اور جو سمود تھے ان کے بڑے کا نام کیا تھا؟ یہ عاد پہلے آئے، پہلے نوح علیہ السلام آئے اور پھر ہود علیہ السلام آئے. ان کی ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ عاد. اور صالح علیہ السلام پھر تیسرے نمبر پہ آئے، ان کی قوم کا نام کیا ہے؟ سمود. عاد ان کے بڑے کا نام، سمود بھی ان کے بڑے کا نام. جو عاد تھے نا، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے کیا کیا؟ زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، نا حق تکبر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر مخلوق کا حق نہیں ہے. تکبر کس کا حق ہے؟ تکبر ہے لا حق. تکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر جو ہے یہ مخلوق کا حق نہیں ہے. یہ کس کا حق ہے؟ تکبر مخلوق کو اچھا نہیں لگتا. کس کو اچھا لگتا ہے؟ متکبر اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ پاک کے نام، صفاتی نام متکبر جبار کا حق. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو گندگی گندی جگہ سے نکلے، گندی جگہ میں جائے وہ تکبر کر ہی نہیں سکتی. دیکھے روی کے پیچھے کیا ہے اصلی، جو گندگی گند میں سے نکلے، گند میں جائے وہ تکبر کیسے کر سکتے؟ تکبر کس کی صفت ہے؟ تکبر کرنے والا کون ہے؟ تکبر کس کو اچھا لگتا ہے؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے. مخلوق کو تکبر اچھا نہیں لگتا. قالو، کیا کہا تکبر والی بات؟ وقالو من اشد منا قوہ، انہوں نے یہ کہا دیوں نے کہ کون ہے زیادہ سخت ہم سے قوت میں. یہ تکبر والی بات، بڑا بول بولا کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ سخت بتلاؤ اس کا نام لو، کون ہے؟ ہم ہیں قوت والے، ہم ہیں طاقت والے. یہ جو تھے نا عادی،
یہ بڑے بڑے ان کے قدو قامت جسامت ڈیل ڈول ہے جی، بڑے مضبوط تھے، یہ ہم کو کچھ بھی نہیں کیا تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے اونچے لمبے طاقت والے، بڑے بڑے پتھروں کو یہ اٹھا کے جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے، اور بڑے بڑے گھر بناتے تھے پتھروں کے پہاڑوں کو تراش تراش کے، یہ سخت قوم سے طاقت میں بڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کون ہے ہم سے زیادہ سخت قوت میں؟ جس عذاب کی ہود نبی دھمکیے دیتا ہے نا تو طاقت سے روکیں گے اس کو، آئے تو صحیح ذرا عذاب کو ذرا آنے دو، اس عذاب کو کس سے روکیں گے؟ طاقت سے، ہم طاقت والے، ہم سے زیادہ طاقت والا ہو گئے، آئے کہاں عذاب کا؟ کون سا عذاب آتا ہے، کیسا عذاب؟ طاقت سے ہمارے قرآن کہتے ہیں کہ ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے۔ مگر دیکھو وہ تو گل سنی تھی نہیں، ان کو لکھی تھی پیڑی کریں گے، وہاں سے نکلتے کہتے ہیں کہ ہم قدرتی آفات کا اپنے طاقت سے ہم مقابلہ کریں گے قدرتی آفات کا۔ حج میں سنتا ہے جی، جی پھر بناتے ہیں نا بند سیلاب روکنے کے لیے، جب آتا ہے پانی اللہ کا عذاب تو اپنے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھوں سے اللہ ان کے بند کرواتا ہے، توڑو آپ ہی اپنا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ توڑوا دیتا ہے جی۔ اگر یہ نہ کہیں کہ اب قدرتی آفات کا مقابلہ، بلکہ یہ کہیں اللہ ہم کو قدرتی آفات سے بچائے، یہ کہنا چاہیے۔ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کا۔ اللہ کے ذات کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بدبخت ہمارے، ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے۔ بدبختو کیا ہو تم، اور کہاں اللہ پاک کی طاقت ہے، کیسے مقابلہ کر لو گے تم؟ یہ کہے کہ اللہ ہم کو آفات سے بچائے، تو ہو سکتا آفات آئین، ہو سکتا ہے کہ بڑے بولوں سے آپ پہ آ رہی ہیں اس ملک کے اوپر، بڑے بڑے دعوے کرتے، بڑے بڑے بول بولتے ہیں۔ اللہ ہاں جی کہا کہ کون ہے زیادہ سخت ہم سے طاقت میں؟ اللہ پاک نے جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا ان عادیوں نے نہیں دیکھا دل سے؟ وہ یہ سمجھے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آیا بے شک جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقت میں سخت ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہی نہیں، انہوں نے کوئی سمجھا نہیں ہے دل سے، پتہ نہیں ان کو لگا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے بھی زیادہ طاقت میں سخت ہے۔ مطلب کیا کہ جس اللہ نے ان کو طاقت دی ہے وہ اللہ خود کتنی طاقتوں والا ہے، اور جو جس نے یوسف علیہ السلام کو حسین پیدا کیا اللہ کتنا حسین ہے، اور جس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا خود کتنا رحمتوں والا ہے۔ سنتے رہتے ہو نماز کہ اللہ پاک کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، سنتے رہتے ہو نا؟ لیکن کو بندہ ہو نا، چوالنا نہ ہو، کھاچی جس کو کہتے ہیں، بندہ ہو اللہ کا، صحیح بندہ ہو، توحید والا بندہ ہو، ایمان والا، مشرک نہ ہو، 2 نمبر بندہ ہو، یہ کہنے والا نہ ہو اللہ کا کھا کے اللہ کا پی گے کہ میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ سے، ایسا بندہ نہ ہو، بگڑی بنا دو مکی بدنی، شرک والا بندہ 2 نمبر بندہ، خالص بندہ 1 نمبر بندہ۔ ہاں اللہ پاک اپنی محبت کی اس کے ساتھ اخیر کر دیتا ہے، اپنی رحمت کی، اپنی مغفرت محبت کی۔ اللہ بہت اچھے ہی وہ لگتا ہے توحید والا، ایمان والا، اس کے علاوہ جی کروڑوں مشرک کافر ایک طرف اور ادنا سے ادنا ایمان والا ایک طرف، سے بھی اللہ کے ہاں وہ ادنا ایمان والا قیمتی ہے، کروڑوں مشرک، کروڑوں کافر۔ اس لیے میں بار بار بھائیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن سے اپنا عقیدہ بنا لو۔ چلو اور بھی توفیق دے اللہ پاک ہے، وہ عقیدہ تو بنے، کیوں بھی بننا چاہیے کہ نا؟ سارے بولو بھائی، قرآن کے لوگ عقیدہ ہونا چاہیے نا، ہمارا توحید والا سنت والا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نا؟ یہ تو بنے کم سے کم، یہ بڑھ گیا نا انشاءاللہ۔ امید ہے انشاءاللہ اس عقیدہ توحید کی برکت سے دن قیامت رات چھوڑے رحمت کی طرف پھیر کے انشاءاللہ اللہ جنت کے دروازے کھول دے۔ جنت اللہ نے توحید والوں کے بنا بنائی ہے، سنت والوں، ایمان والوں، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، مشرکوں کے فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے، توحید و سنت والوں کے لیے اللہ تعالی جنت بنائی۔ اچھا وقانو بھی آیات نہ یہ جو تھے نا آدھی ہماری ایتوں کا انکار کرتے تھے، ہماری ایتوں نشانی، رسول جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہوتا ہے قوم کے لیے، اللہ پاک کی توحید کا انکار کرتے تھے، رسول کی رسالت کا انکار کرتے تھے، رسول موجزوں کا، جو رسول جو احکام لے کے آتے تھے سب کا یہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک سے چڑھ گیا غصہ،
ہاں اللہ پاک غصہ بھی چڑھ دیتا ہے، ایمان والوں کے نہیں غصہ چڑھتا اللہ پاک کو، کافروں مشرکوں منافقوں کو اللہ غصہ چڑھتا ہے. دیکھو فارسلنا علیہم ریحا سرسرا، پھر بھیجا ہم نے ان پہ سرسر ہوا کو. ہوا سرسر ہوا اس کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک بھی ہو اور جس میں آواز بھی ہو، جس میں زہر بھی ہو. تین صفتیں ہوں اس میں. سرسر ہوا اس کو کہا جاتا ہے جس میں کیا ہو، آواز اور ٹھنڈک اور زہر. اب بھی ہوائیں چلتی ہیں، آواز نہیں آتی ہواؤں کی ہے جی، اور ٹھنڈی بھی چلتی ہے، سردی میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. تو یہ ہوائیں تو مقصود اسپیشل بھیجی تھی اللہ پاک نے ٹھنڈی بنا کے، اور آواز والی یہ ہوا تھی، زہریلی ہوا تھی، تو یہ بھیجی اللہ پاک نے کا بھیجی فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، منحوست والے دنوں میں اللہ نے یہ کیا بھیجا، ہوا کا عذاب بھیجا. ہاں منحوس دنوں کا مطلب یہ ہے کہ دن تو سارے برکت والے ہوتے ہیں، جن دنوں میں ان پہ عذاب آیا نا وہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے. وہ دن ان کے لیے کیا بن گئے، وہ دن نہ اس سے آگے دن تین کے لیے منحوس نہ پیچھے، یعنی جن دنوں میں ان پہ عذاب آیا وہ دن کیا بن گئے ان کے لیے، نحوست والے. باقی سارے دن کیا ہوتے ہیں، رحمت والے دن ہوتے ہیں، برکت والے دن ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان پہ ہوا کا عذاب بھیجا. یہ آئے گا کہ اپنا 29 پارے سورہ حاقہ میں آئے گا کہ 7 راتیں 8 دن ان پہ سخت ٹھنڈی زہریلی ہوا اللہ پاک نے چلائی. 7 راتیں مسلسل، لگے بھی کم ہوگی پھر نہیں، مسلسل ایک ہی رفتار سے 7 راتیں 8 دن ان پہ ہوا چلائی. ہوا کی وجہ سے یعنی یہ مر گئے، ان کے بیویاں مر گئی، بچے مر گئے، بوڑھے سب مر گئے. جی جو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ بھی ہوا نے تباہ و برباد، ان کے ڈنگر مویشی فصل ساری کی ساری اللہ پاک نے تباہ کر دی. اللہ پاک نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ آدھی ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے. جب مرے نا ہلاک ہوئے، ایسے کھجور کا لمبی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑے بڑے لمبے تھے، ایسے معلوم ہوتے تھے وہ زمین پڑے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے، گلے ہوئے، تلے نہیں صرف گلے ہوئے بوسیدہ تنے، وہ زہر سے تھا یہ ہوا کے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، محبوب ان کا کوئی بقیہ آپ دیکھتے ہو؟ عادیوں کا اللہ پوچھ رہے اپنے نبی سے، محبوب ان کا کوئی بقیہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی بوڑھی، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان نظر آتا ہے؟ سب کو اللہ نے صفایا کر دیا، سب کو اللہ نے بلیا میٹ کر دیا. اللہ کو فرمایا یہ اس لیے اللہ پاک نے اس والے دنوں میں ہوا کا عذاب بھیجا، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ چکھائیں ہم ان کو ذلت والا عذاب دنیا کی زندگی نہیں. ان کو پتہ لگے کہ اللہ کے ساتھ ایسے مقابلہ کیا جاتا ہے، ایسے کفر شیرہ کیے جاتے، ذلت کا عذاب دنیا میں ہم ان کو چکھائیں. اور والا عذاب الآخرت اخدا، اور آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت زیادہ ذلیل کرنے والا ہے. یہ آگ جو ہے اس کا ایک درجہ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 درجے زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ. اور جہنم کے اندر صرف آگ کی عذاب نہیں، قسم قسم میں عذاب ہے اس کے اندر، سب ٹھوئے بھی ہیں، کہیں گرم پانی کا عذاب ہے، کہیں ٹھنڈے پانی کا عذاب ہے، قسم قسم کے عذاب ہے. اللہ فرمارے عذاب آخرت کا ہے نا وہ زیادہ ذلیل کرنے والا ہے دنیا کے عذاب سے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور دن قیامت کے یہ مدد نہیں کیے جائیں گے. دنیا میں بھی جب اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، نہ ان کے بچوں نے ان کی مدد کی، نہ بیویوں نے، نہ پارٹیوں نے، نہ جتھوں نے، اندر جو معبودہ نے باطلا ہے، کلیوں والی سرکار، بلیوں والی سرکار، وہ بھی ان کی مدد نہ کر سکے. اور دن قیامت کے اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، دن قیامت کے بھی کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. اور اما ثمود، اور جو ثمودی تھے، فہدیناہم، ہم نے ان کی رہنمائی کی. اللہ پاک صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی. کتنی بڑی رہنمائی ہے، رہنمائی کی ہم نے. فاستحبوا العمى، انہوں نے پھر اندھے پن کو ہی پسند کیا. کافر مشرک کفر شرک کی وجہ سے اندھا ہوتا ہے، دل اندھا ہوتا ہے کافر مشرک کا، کفر شرک کی وجہ سے. تو انہوں نے اندھے پن کو یعنی کفر شرک کو پسند کیا، الہدیٰ ہدایت کے مقابلے ایمان کو، ہدایت کو قبول نہیں کیا. فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، پکڑ لیا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے. ذلت والے عذاب کی کڑک تھی، اس نے جبریل علیہ السلام نے وہ کڑک کیا، چیخ ماری، چیخ ہمارے نیچے سے دلدلایا، تو سارے کے سارے یہ سمودی تباہ و برباد ہو گئے. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو یہ کماتے تھے.
اس لیے ہوئے یہ کفر شرک جو کرتے تھے اللہ کا مقابلہ، اس وجہ سے یہ برباد ہو گئے، مارے گئے سمودی. اور فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان کو جو کیا لائے سبحان. اب عقیدہ بناؤ، یہاں ذرا ذہن کھولو، حاضر ہو کے بیٹھو. نجات دی کس نے نجات دی؟ ہم نے. نجینا اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، کیا مانا اس کا شیخ صاحب نجینا کا؟ ہاں جی نجات دی ہم نے. لبا فرمایا ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، یعنی اپنا حور علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، اور جو ان کے ساتھ یہ سارے ایمان والے تھے. رسول ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو رسولوں کے ساتھ تھے وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ایمان والوں کو ہم نے بچایا عذاب سے، ہم نے نجات دی، خود نہیں بچے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہود نبی کو، صالح رسول کو، ہود رسول کو، جو ان کے ساتھ ہی ایمان والے، ہم نہ اپنے عذاب سے بچاتے ہی ہمارے عذاب سے بچی نہ چلتے. اللہ ہم نے بچایا. زندہ نبی تھے نا کیوں جی؟ زندہ نبی جب عذاب آئیں گے کافر قوم ہو، زندہ نبی اپنے زندہ ایمان والے ساتھیوں کو نہیں بچا سکے. فوج شدہ بابا مشرک مرید کو کیسے بچا سکتا ہے اپنا وہ کتاب؟ کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نا؟ زندہ نبی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، نہ اپنے ایمان والے ساتھی کو بچا سکے. فوج شدہ بابا مشرک مرید کو کیسے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. وَقَالُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ، اور وہ جو تھے نا ایمان والے وہ ڈرتے تھے. وہ کیا تھے؟ ڈرتے تھے، بچتے تھے. توحید کو قبول کر کے شرک کفر سے بچتے تھے. توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو دنیا کے عذاب سے ہی بچا لیا اور آخرت کے عذاب سے ہی بچا لیا. توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دنیا کے عذاب سے ہی بچا لیا. اور آپ کا بھی اگر توحید والا عقیدہ بن گیا، اللہ کرے بڑھ جائے، سب کا پکا توحید والا عقیدہ اللہ بنا دے، قرآن کے بغیر عقیدہ سب کا بنا دے، اسی میں خاتمہ ہو گیا. اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بچائے گا انشاءاللہ، قیامت کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آذَنُوا، پس اگر یہ کافر مجھ اراد کرتے ہیں، فَقُلْ آذَنْتُ، پس کہہ دے آپ ڈراتا ہوں میں تم کو صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، ایسے عذاب سے کہ جو شدت میں عاد و ثمود کے عذاب کی طرح ہوگا. اذ جاءتہم الرسل، جبکہ آئے ان کے پاس رسول. کن کے پاس؟ عادیوں کے پاس. سمودیوں کیا آئے؟ رسول آئے. من بین ایدیہم، ومن، ان کے آگے سے بھی آئے اور آگے سے بھی آگے مسئلہ توحید بیان کیا. سامنے آگے پیچھے سے پکڑ کے سنو اے سمودیو، سنو اے عادیو، اللہ کی توحید سنو. اب مولوی مسجد میں توحید نہیں بیان کرتا، اپنی جگہ اپنے گھر میں مسجد میں مولوی توحید نہیں بیان کرتا. روٹی کھا رہا، تنخواہ لے رہا، ککڑ کھا رہا، کہا اپنے پیسے لے رہے، توحید نہیں بیان کرتا. یاد رکھو جو مولوی جان بوجھ کر ایک توحید کسی کو آتی ہی نہیں. ہاں یہ بھی کہ فن سیکھنا پڑتا ہے. اللہ پاک کی توحید ہر مولوی بیان کر سکتا، لیکن اگر تھوڑی بہت تو کر سکتا ہے نا. کوئی مولوی مسجد میں جان بوجھ کر ارادتاً قصداً اللہ کی توحید بیان نہیں کرتا، چھپا رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے. وہ مولوی مسجد میں جو دے رہا ہے حرام لے رہا ہے، اس کی تنخواہ حرام ہے، اس کے دانے حرام ہے. جو بھی لے رہا ہے قوم سے وہ حرام ہے، یاد رکھنا. توحید بیان کر کے، اللہ کے نبی کی سنت بیان کر کے، ٹھیک ہے روز روز کے مطابق دو پیسے، اللہ کے دین کا کام کر، بچوں کا بھال کر رہے ہو، روز کے مطابق لے سکتے ہو، لیکن کچھ کر کے رو رہا، کچھ کر کے کھاؤ، حرام تو نہ کھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، اللہ تعبدوا الا اللہ، رسولوں نے کیا کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی. قالوا لو شاء ربنا، کہا انہوں نے، یعنی عادیوں نے سمودیوں نے، لو شاء چاہتا رب رب ہمارا لانزل، البتہ نازل کرتا فرشتوں کو رسول بنا کے بھی نازل کرتا. فإنا بما ارسلتم به، بس جب ہم، ہاں بس ہم جو چیز، جس چیز کے تم ساتھ بھیجے گئے ہو نا، تم اے ہود اے صالح، جس چیز کا تم بھیجے اس چیز کا ہم کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، ہم کو نہیں مانتے اس کو. فاما عاد، جو عادی تھے، فاستكبروا، تکبر کیا، فی الارض زمین میں ناحق تکبر کیا. وقالوا من اشد من، اور کہا انہوں نے یہ تکبر کہ کون سخت ہے ہم سے قوت میں، ہم سے قوت میں کوئی زیادہ نہیں، کوئی سخت نہیں، یہ کہا انہوں نے. اللہ پاک نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا ان عادیوں نے
یہ نہیں دیکھا دل سے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سمجھے کہ ان اللہ الذی بے شک پیدا کیا اللہ نے خلقہم ان کو ہوا شد منہم وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے، اور جس نے ان کو طاقتیں دی ہیں اس کی کتنی بڑی طاقت ہو، طاقت نہیں اس کی، یہ ساری ان کی طاقت ہے۔ ان القوت للہ، سب طاقتیں کس کے پاس ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، سب کس کے پاس ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سب شفاعت و اختیار کس کے پاس ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، 14 تب کوئی کائنات میں کس کے حکم چلتے ہیں؟ بل امر یومئذ للہ، دن قیامت کے کس کا حکم چلے گا؟ طاقت اللہ کی، کسی طاقت ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، تھے وہ ہماری آیاتوں کا انکار کر دے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پہ ایسی ہوا کو بھیجا جو ٹھنڈی تھی، جس میں آواز بھی تھی اور اس میں زہر بھی تھی۔ فی ایام نحسات، منحوس والے دنوں بھیجا۔ لنذیقہم، کیوں بھیجا؟ لنذیقہم، تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب الخزی، رسوائی والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی، والا عذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے یہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو سمود تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ان کی ہم نے رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا، کفر شرک کو پسند کیا، الہدیٰ گناہ کو پسند نہیں کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، صاعقۃ العذاب، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑی، بما قالوا، اس وجہ سے جو یہ کرتے تھے، کفر شرک کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ایمان والے اللہ کی توحید کو قبول کر کے کفر شرک سے بچتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ واہ قرآن ہے اسی تے مارے بندے ہیں جی، کوئی قرآن بیان جی پے نے بڑے بڑے بلا کرن، ہاں اللہ دی رحمت نظر آئے، اللہ جو بھائی مارے بندے سائیں بھائی سائیں دیکھ کو کہاں اسماعیل لے جا، دروازہ کھڑکا کے سو لو، بند کر دے بھائی۔